وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادل ناخواستہ نہیں، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ، رسم کی ادائیگی کے لیے نہیں، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، نبی آخر الزمان، فخری رسولاں، نازش ہر دو جہاں، سیاح لامکاں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، مالک رقاب امم، خلیفۃ اللہ العظم، عرش کے مہمان، صاحب قرآن، حضرات حسنین کریمین کے نانا جان، امام الرسل، ختم الرسل، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدد والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان محشر میں ہر ایک چیز کا سوال ہوگا، تو اس کا بھی سوال ہوگا کہ جب پیر صاحب کی منقبت پڑھی جائے تو خوب زور سے سبحان اللہ، ولی کی شان میں کوئی کلام پڑھے تو ہے بھی اظہار محبت کرے، اور جب نبی کی نعت پڑھی جائے تو ایسا لگے کہ سننے والے مر گئے۔ نبی کی تعریف تحت میں ہو یا ترنم میں ہو، سب سے زیادہ اظہار محبت اس وقت کرے جب نبی کی نعت پڑھی جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے پیر سے زیادہ نبی سے محبت کریں، اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت کریں، تمام اولیاء کرام سے زیادہ، سب سے زیادہ نبی سے محبت کریں۔ اور محبت کی یہ دلیل ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے کسی ادا کا تذکرہ ہو، کسی لہجے کا تذکرہ ہو، ان کے کسی عادت و اطوار کا خطبہ پڑھا جائے تو عشق کا اظہار کر کے بآواز بلند اللہ کی تعریف کی جائے۔ نہ کہ میں بول رہا تھا، آپ لوگ کو لگ رہا تھا کیسٹ شروع ہو گئی، کیسٹ شروع ہو گئی۔ بہر صورت میں تاج الشریعہ کمیٹی کے جملہ اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت پربہار بزم کا انعقاد کیا۔ شہنشاہ ترنم جناب اسد اقبال صاحب کو انہوں نے بلایا اور وہ بالکل نئے رنگ میں، نئے نیو فیس کے ساتھ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ آپ لوگ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں، آج امامہ شریف کے ساتھ نبی کی نعت پڑھیں گے، ضرور وقار بڑھ جاتا ہے، حسن بڑھ جاتا ہے، تدبر بڑھ جاتا ہے۔ امامہ لگانا تو نبی کی سنت ہے، امامہ باندھنا نبی کی سنت ہے، اور نعت پڑھنا صحابی رسول کی سنت ہے۔ تو اندلیب گلشن رسالت جناب عظمت حسین صاحب بھاگلپوری نے بہت اچھا کلام پڑھا، آپ لوگوں نے سنا۔ محمد علی فیضی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے رنگ میں نبی کی نعت پڑھ رہے تھے، اور آپ لوگ سن بھی رہے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اور اس بزم کی نظامت جو فرما رہے ہیں پیکر اخلاص و وفا حضرت مولانا اختر رضا صاحب، ماشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، عروج عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب آپ لوگ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے بہت ہی پیدائشی دشمنی آپ کو ہے، آمین کہنا چاہیے تو اس میں بھی آپ کو پرابلم ہوا۔ کب تک جلسہ سنیے گا اور کب تک سنتے سنتے سن ہو جائیے گا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے دعا کی جائے تو سب کو آمین کہہ کے اس میں شریک ہونا چاہیے۔
اپنے لیے بعد میں دعا کیجئے، پہلے عام مومنین مومنات کے لیے دعا کیجئے اور اس میں آمین کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، دوسروں کے لیے آپ بخیل ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے بھی بخیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، 12 بج گئے ہیں اور لگاتار سمجھے کہ 9 بجے سے آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کا جسم بھی آپ جواب دے چکا ہے، انرجی لاس ہو چکی ہے، بس جلسہ کے بعد ہاسپٹلائز ہونا باقی ہے، تو آپ لوگ بالکل ریلیف کریں، ریلیکس میں رہیں۔ میں خود درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، بے شک صحیح بول رہا ہوں؟ ہم لوگ سرکار تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں۔ حق ہے۔ آپ لوگ کو یہ مسئلہ معلوم ہو جانا چاہیے، معلوم ہے بھی، عمل کی ضرورت ہے کہ بلا عذر شرعی فوٹو کھچوانا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کا ماننے والا فوٹوگرافی یہ نئی بیماری آئی ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ بریلی کے کسی عالم سے فتویٰ منگوا لیجئے، تب یہ کام کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک واٹس ایپ پہ ڈال کے کمائی کا ذریعہ بناوے اور وہ کمائی بھی ناجائز ہو جائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کسی بریلی کے بڑے عالم سے فتویٰ منگوا لیجئے کہ جلسہ ہو رہا، سب کا ہم فوٹو کھینچ رہے ہیں اور اس کو ایسے ایسے کر رہے ہیں، اب پیسہ مل رہا ہے، جائز ہے کہ ناجائز؟ ایسا کام کیوں کرتے میرے بھائی؟ اور دعویٰ کرتے ہم اعلیٰ حضرت کے بھی ماننے والے ہیں، اس سے ذرا پرہیز کیجئے۔ کہتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کے بھی ماننے والے ہیں، ذرا اس سے پرہیز کیجئے، کام دکھاوا والا نہ کیجئے۔ لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں نہ رہیے، قبر میں نبی کیا کہیں گے، حشر میں خدا کیا کہے گا، اس کا خیال رکھیے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو بولوں گا لحق کے بولو محق کے بولو۔ سرکار تاج الشریعہ کا غلام قبرستان میں بھی تقریر کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ بالکل آرام فرمائیے آپ لوگ، احسان نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے شاعر مقرر پر، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، احسان نہیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کے آپ کسی امام پہ احسان نہیں کرتے ہیں، ذکر خدا کر کے کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا ہے، جو کر لیا وہ اپنے آپ پہ احسان کرتا ہے۔ جو بات ہے اتنا ہم کو سب معلوم ہے، چپ چاپ پڑے رہیے اور دیکھیے میں تقریر کرتا ہوں کہ نہیں، کتنا چلا چلا کے کروں گا۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں سبحان اللہ بولوں گا تب شاعر مقرر کامیاب ہوگا، یو آر رانگ۔ مزاج ٹھیک کیجئے۔ ایک شعر میں سنا رہا ہوں، ہاں انگلش جانتا ہوں تو کیا بغلول ہوں کیا؟ لوگ جانتے ہیں کہ مولوی لوگ انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، سب غلط بات ہے۔ اللہ کا فضل ہے، سب پہ اللہ کا فضل ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے اپنے حساب سے خوب پڑھے لکھے ہیں۔ جی ہاں، دیوبندیوں کے لیے میں مفتی بھی ہوں، سن لیجئے، مناظر بھی ہوں دیوبندیوں کے لیے، اور اپنوں میں بالکل طفل مکتب ہوں۔ اوکے، ہاں ایک شعر میں سنا رہا ہوں، سنیے۔ وقار صدق کہاں تھا حضور سے پہلے، دلوں پہ سچ بھی گرا تھا حضور سے پہلے۔ آرام فرمائیں، آرام کیجئے، آرام کیجئے، کلیجہ پھٹ جائے گا، دماغ پھٹ جائے گا، مر جائیے گا۔ آرام کیجئے، آرام کیجئے، آرام کیجئے۔ میں کائے کے لیے اس طرح بول رہے ہیں؟ وقار صدق کہاں تھا حضور سے پہلے، دلوں پہ سچ بھی گرا تھا حضور سے پہلے۔ ہر ایک شخص تھا نالا نسب پرستی سے، ہر ایک شخص تھا نالا نسب پرستی سے، زمانہ وقف فغا تھا حضور سے پہلے۔ بہار پر تو جو گزری گزر چکی ہوگی، خزاں کو خوف خزاں تھا حضور سے پہلے۔ غضب تو یہ ہے خدائے جہاں کے گھر پر بھی، غضب تو یہ ہے خدائے جہاں کے گھر پر بھی، صنم کدے کا گھوما تھا حضور سے پہلے۔ صنم کدے کا گھوما تھا۔ زمین میں دختر زندہ کو دفن کر دینا، زمین میں دختر زندہ کو دفن کر دینا، یہی انا کا نشہ تھا حضور سے پہلے، یہی انا کا نشہ تھا حضور سے پہلے۔ میں جان رہا تھا کہ اچھا شعر سناؤں گا تو ریزلٹ کیا آئے گا، اب میں ذرا اور نیچے آ رہا ہوں۔
زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، ملک کے وہم و گما سے پہلے، زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، ملک کے وہم و گما سے پہلے ہمارے آقا کا نور چمکا ظہور کون و مکان سے پہلے، ہمارے آقا کا نور چمکا ظہور کون و مکان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اس خاکدان گیتی پر کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو پیدا فرمایا۔ مقصد کیا ہے نبیوں کے، رسولوں کے پیدا کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتائیں جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے، وہ کون سا عمل کرو گے کہ دونوں جہان میں کامیاب رہو گے، جنت کے حقدار رہو گے، حوض کوثر پیو گے، اللہ تم سے راضی رہے گا۔ جائیے، چونکہ دنیا ہے اس کی رنگینیاں بہت خراب ہیں، دنیا کا فریب بڑا بہت عجیب ہے، اچھے اچھے لوگوں کو دنیا اپنے آپ میں غرق کر لے گی۔ آپ تشریف لے جائیں، لوگوں کو بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہو چاہے جتنے پیغمبر سب دنیا میں تشریف لائے، ان کا ایک ہی اعلان تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دیا، اے لوگوں کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، یہ پیڑ، یہ پودا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ وہ کچھ نہیں ہے، عبادت کے لائق فقط اللہ ہے، سجدہ صرف اسی کے لیے ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے یا کے بعد دیگر انبیاء و مرسلین کا، ٹھیک ہے آواز میں کوئی کمی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ پیچھے آواز نہیں جا رہی ہے، وہ سامنے آ جائے، کرسیاں خالی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں لیتے۔ دیکھیں دوسرے آپ نے جلسہ سجایا ہے، سمجھ گئے، لوگ آئے ہیں سننے کے لیے، انشاءاللہ ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ دیکھیں درمیان میں کرسیاں خالی ہیں، وہ گٹکا کھانے چلا گیا، وہ خود بخود آ جائے گا، گٹکا کھاتا رہے گا، تقریر سنتا رہے گا، آرام سے بیٹھے رہیے، کوئی ڈسٹرب نہیں۔ مائک کی سیٹنگ بھی اچھی ہے اور آپ کے سننے کا انداز جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ توجہ، میں جلسہ کرانے والے تاج الشریعہ کمیٹی کے ایک ایک فرد سے کہوں گا، بڑی محنت کے ساتھ آپ نے جلسہ کیا ہے، لیفٹ رائٹ میں نہ رہیے، آپ بھی بیٹھ کے جلسہ سنیے تاکہ سمجھ میں آ جائے ہم نے کیسا جلسہ کیا، ہمارے مہمان نے کیسے خدمت کی۔ رات بھر آنا جانا لگا رہتا ہے، جیسے شادی بیاہ میں لڑکا کا باپ بھوکا رہ جاتا، کھانا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آرام سے بیٹھیے اور آپ بھی سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، لوگوں کو بتائیے، آپ رہنما بنیے، اس کے قائد بنیے، گائیڈ لائن، بالکل آپ اس کی رہبری کیجئے۔ تمام انبیاء و مرسلین آئے اور یکے بعد دیگرے، کبھی آدم علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی شیس علیہ السلام، کبھی یعقوب علیہ السلام، یکے بعد دیگرے آتے رہے، کبھی کبھی ایک وقت میں 2 نبی بھی دنیا میں رہے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اب ذرا نبی کے بارے میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر کو پیدا فرمایا ہے، سارے پیغمبر کو لاجواب بنایا ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب بنایا ہے، کمال دیا ہے تو لاجواب، جمال دیا ہے تو لاجواب، حسن دیا ہے تو لاجواب، علم دیا ہے تو لاجواب، حلم دیا ہے تو لاجواب، وقار دیا ہے تو لاجواب، ہر اینگل سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا ہے، ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، پاورفل بنایا ہے۔ امت میں کوئی نبی کے اتنا علم والا نہیں ہو سکتا، کسی نبی کی امت میں کوئی نبی سے زیادہ طاقت والا نہیں ہو سکتا، خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کے جیسی پیاری آواز کسی امت کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنہ کے لال کا، لیکن ایمان یہ رکھنا ہے اور ہم کہتے بھی ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، سارے نبی زندہ ہیں، سارے نبی لاجواب ہیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے لاجواب بنایا ہے۔ ہے کوئی ایسا ماں کا لال جو 1 منٹ اپنی انگلی کو آگ کے شعلوں کے حوالے رکھ کے بتا دے، جتنا بڑا باڈی بلڈر ہو 1 منٹ اپنی انگلی کو آگ میں نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جب نوازتا ہے تو نمرود آگ جلاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اپنے وجود کو ڈال کے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، بال بھی بے
کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام امتیوں میں اعلیٰ بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس لاٹھی ہو، آپ کے گھر میں لاٹھی ہو، ہم لاٹھی کا استعمال کب کرتے ہیں؟ لاٹھی کا کام کیا ہے؟ کسی کا سر پھوڑ دینا، کسی کو زخمی کر دینا۔ ہم لاٹھی اسی وقت نکالتے ہیں جب جھگڑا ہوتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے۔ بہت ایسے کم بزرگ لوگ ہیں جن کو بڑھاپے میں مدد کے لیے لاٹھی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا لاٹھی والا جس کے لاٹھی میں اتنا کمال ہو؟ آپ کی لاٹھی میں کوئی اتنا کمال ہے کسی کو زخم دے دیتی ہے، اتنا کمال ہے کسی کا خون بہا دیتی ہے، اتنا کمال ہے جانوروں پہ مارے تو ہاتھ پاؤں توڑ دیتی ہے، یہ لاٹھی کا کمال۔ لیکن دوستو جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو لاٹھی عطا فرماتا ہے تو اس لاٹھی میں اتنا کمال ہوتا ہے۔ اس پیغمبر کا نام کیا ہے میں بتاؤں گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا، پہلے سب سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ریلیکس میں رہے، سب لوگ بولے تب میں بتاؤں گا کس پیغمبر کو اللہ نے لاٹھی دیا تھا۔ آواز کھولیے سبحان اللہ۔ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا سب کو کرونا وائرس سے بچا، جس نے سبحان اللہ کا اس کو کینسر سے بچا، جس نے سبحان اللہ کہا ہے یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے یا دعا میں بدل دوں؟ دعا ٹھیک ہوئی ہے نا بھائی؟ تو اگر ٹھیک سے آواز نہیں آئی دعا واپس ہو جائے گی۔ ہر آدمی آواز کو کھول لے۔ مسلمان کے بھیڑ میں بیٹھے ہوئے تب سبحان اللہ کہنے میں پرابلم ہو رہا ہے۔ اس کو اگر کوئی سکسر بھیرا دے اور جو بلوائے گا وہی بولے گا۔ کیا ایمان والے میرے بھائی، ایسی آواز نکلنی چاہیے، پنڈال پھٹ جانا چاہیے۔ صابر بھائی کو سوچنے پہ مجبور ہونا چاہیے اب ہمارے مشین کا حال کیا ہوگا۔ آپ لوگ تو ایسے آزادانہ ماحول میں اس طرح سست ہیں، اگر کہیں کوئی موب لیچنگ میں پھنسے لگ رہا وقت سے پہلے ہی مر جائیے گا۔ آواز کھولیے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی ہیں، سب سے سامنے ہم ہی رہیں گے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، گولی پہلے مجھے لگے گی، ڈرنے کا نہیں، جیئیں گے خدا کے نام، مریں گے خدا کے نام۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور جو بولے یا رسول اللہ۔ ہمارے پاس لاٹھی ہے، وہ زخم دیتی ہے، وہ خون بہاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی دیا، ضرورت پڑے تو بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لے، اسی لاٹھی سے چاہے تو ٹیک بھی لگا لے۔ اسی لاٹھی میں اللہ یہ کمال دیا کہ سبزہ نکل جائے تو دھوپ کے تماثت سے بھی بچ جائے۔ اور وہی لاٹھی ہے اگر پانی کی ضرورت پڑے، اگر پتھر پہ مار دے تو پانی کے 12 چشمے بھی جاری ہو جائے۔ وہی لاٹھی ہے جس لاٹھی کا کمال یہ ہے کہ اگر دریائے نیل پہ مار دیا جائے وہ پانی کے سطح پہ تو راستہ بن جائے۔ وہی لاٹھی ہے جب فرعون چیلنج کر دے تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کے جائے اور تمام جادوگر رسیوں کو پھینکے تو سب سانپ بن جائے اور ہہانے لگے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ڈریے مت، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا لاٹھی ہے، کہا زمین پہ پٹک دیجئے۔ آپ نے زمین پہ پٹکا، اب اتنا بڑا اژدہا بنا کہ تمام جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ منہ اتنا کھلا کہ نچلا ہوٹ زمین پہ تھا، بالائی ہوٹ اوپر تھا۔ فرعون دیکھ رہا تھا، لگ رہا تھا محل کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ سارے جادوگر سب سے سب عام ایمان لانے کا ارادہ کر لیا، وعدہ کر لیا، سب ختم ہو گیا۔ اب اژدہا بنا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے پکڑ لیجئے۔ آپ نے پکڑ لیا، لاٹھی بن گئی۔ اب لاٹھی بن گئی۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے۔ جب دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کا جواب نہیں مل سکتا ہے تو آمنہ کے لال کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کانفرنس۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو لاجواب بنایا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، میں وہاں پہنچوں گا، لیکن اجازت ہو تو میں ایک بات اور بتا دوں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری ہی طرح لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ان کو یہی سب بات میں زبان میں بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی مناظرہ کر سکتے ہیں۔ یہ بتلائیے آپ لوگ کے، ہم لوگ کے بالوں سر میں جو بال ہے جتنا ہی ہے، اسد اقبال بھائی نے دیکھ لیا ہے اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، جتنا ہی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو وہ بال جب تک سر میں لگا ہوا ہے وہ بال زندہ ہے۔ بال زندہ ہے نا بھائی؟
یعنی بڑھتا رہتا ہے 15 دن میں 1 مہینہ میں 2 مہینے میں ہم سیلون میں جاتے ہیں نا نائی سے بال کٹوانے, کان پہ چڑھ گیا چھوٹا کر دو, یہاں تک آ گیا چھوٹا کر دو. یعنی جب تک سر میں لگا ہے تو بال زندہ ہے, اور اگر سر سے الگ ہو گیا یعنی آپ نے بال کٹوا لیا, اس بال کو آپ خوشبو میں بسا کر کے اور ہیوی جگہ رکھ دیجئے. 1 سال نہیں قیامت تک رکھیے گا, وہ بال سڑ جائے گا لیکن بڑھے گا نہیں. بال بڑھے گا نہیں بھائی, بال بڑھے گا. حافظ صاحب کا بال ہو, قاری صاحب کا بال ہو, سیٹھ کا بال ہو, کروڑپتی کا بال ہو, کسی کا بال ہو, ہوش کے ناخن لے لو نالائقو. یہ دیکھو بال, صرف بال کی بات کر رہا ہوں. بال دنیا میں کسی کا بال سر سے لگا ہے تو زندہ ہے, الگ ہو جائے تو مر گیا. لیکن صرف آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, نبیوں کا نبی ہے, امام الانبیاء ہے, فخر انبیاء ہے, تاجدار انبیاء ہے, عرش کا مہمان ہے, میرا نبی ہے. جب بال مبارک سر سے لگا ہو تو بھی زندہ ہو, الگ ہو جائے تو بھی زندہ. نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, جان مصطفیٰ, آن مصطفیٰ. کس منہ سے یہ نالائق نبی کی بات کرتے ہیں, کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ ارے نادان, تجھے سوچنا چاہیے کہ جب دنیا میں اس ملک ہندوستان میں جب کوئی غریب نواز کا جواب نہیں لا سکتا ہے, بریلی کے احمد رضا کا جواب نہیں لا سکتا, تاج الشریعہ کا جواب نہیں لا سکتا ہے, تاجدار بغداد کا کیا جواب ہے؟ لاجواب زندہ باد, زندہ باد. ہر نبی کو لاجواب بنایا ہے, یہی ایمان رکھیے گا. سارے انبیاء لاجواب ہیں, سارے انبیاء لاجواب ہیں. بالکل منہ کھول کے, فرشتہ کا قلم چل رہا ہے, 2 فرشتے 24 آورز آپ کے ساتھ رہتے ہیں, ایک لیفٹ ہینڈ ایک رائٹ ہینڈ. اوکے انگلش آ گئی, ایک دائنی طرف ایک بائیں طرف ہے نا بھائی. اب دونوں کا قلم چلتا ہے, آل فل بولتے ہیں تو بائیں طرف والا لکھتا ہے, اور اچھی باتیں کرتے ہیں تو دائنی طرف والا لکھتا ہے. اب آپ کہہ دیجئے بائیں والے فرشتے کو, آپ ریلیکس میں رہیے, آج کی رات سرکار تاج الشریعہ کے ماننے والوں نے جلسہ کیا ہے, رات بھر آپ کا قلم چلے گا, رات بھر آپ کا. سنیے, تمام انبیاء و مرسلین لاجواب, یہ ایمان رکھیے گا, لاجواب ہے نہیں, لاجواب. اور سنیے, سارے انبیاء زندہ, ہاں زندہ. اگر کوئی بولے دلیل دو, تب کیا کیجئے گا؟ لو نثار احمد کو بلاؤ. نہیں, اپنے امام صاحب کو بلائیں. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دعویٰ کیجئے گا سارے انبیاء لاجواب, سارے نبی زندہ. تو دلیل کیا ہے؟ زیادہ ڈیپ میں نہیں جائے گا, ورنہ وہ سمجھے گا بھی نہیں. اب بعد میں انکار کر دے گا, کہے گا دلیل ویک ہے, کمزور ہے, یہ ہے, وہ ہے. اتنے چکر میں نہیں جائیے گا. اگر کوئی پوچھے, آپ کو کہنا سارے نبی زندہ ہیں, سارے نبی زندہ. کیسے زندہ ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے گا آدم علیہ السلام پہلے آئے چلے گئے, نوح علیہ السلام پہلے آئے چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے پردہ کر گئے, سارے نبی آئے پردہ کر گئے, سب سے آخر میں آمنہ کا لال آیا, اور آنے کے بعد جو ہے سب کے سب زندہ ہیں. پھر کیسے پتا چلا زندہ ہے؟ دلائل تو بے شمار ہے, لیکن ایک دلیل دے دیجئے گا. سارے نبی آئے پردہ کر گئے, آخر میں نبی آئے, اور ان کے حیات میں ایک رات ایسی آئی جو 27ویں کی رات تھی, مہینہ رجب کا تھا. حتیم کعبہ میں آمنہ کا لال آرام فرما رہا تھا. حضرت سدرہ کے مکی جبریل امی آ گئے, براق لے کے آئے, طلبہ مصطفیٰ سے اپنے پیشانی کو لگایا, چشمان رسول کھل گئی. نبی نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. میرے نبی فرماتا, اچھا جس میں اللہ کی مرضی ہو. براق پہ سوار ہو گئے. اب مسجد حرام سے سفر شروع ہوا, مسجد اقصی گئے. اب وہاں جب گئے تو الگ جلوہ نظر آیا, یہاں سے نبی اکیلے جا رہے ہیں, اور مسجد اقصی میں حضرت آدم بھی ہے, حضرت نوح بھی ہے, حضرت شیس بھی ہے, حضرت ابراہیم بھی ہے, حضرت یعقوب بھی ہے. جتنے انبیاء آئے تھے پردہ کر گئے تھے, سب کے سب صف لگا کے مقتدی بنے ہیں. آمنہ کا لال سب کا مقتدا بن گیا. زندہ باد, لاجواب, لاجواب. سارے نبی زندہ ہیں, بالکل اسی میں. کہے گا بغیر دلیل کے مانتا ہوں, اس کے بعد نہیں سمجھے تو کہہ دیجئے گا کان کھول اور سن لے, اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا.
زندہ باد لاجواب سارے نبی زندہ ہے. چلیے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا لوگوں کی رہنمائی کے لیے. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اوکے آئے اور اس کے بعد وہ ابھی پردہ نہیں کیے ہیں. ہاں وہ ابھی نہ زمین میں ہے نہ زمین پر ہے. عیسیٰ علیہ السلام نہ زمین میں ہے اور نہ زمین پر ہے. کہاں ہے؟ سبحان اللہ کہیے تب بتاؤں گا. آسمان پہ ہے. اب پھر وہ آئیں گے. ہاں وہ آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پردہ آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد 600 سال کا عرصہ بیت گیا. کسی نبی کی آمد نہ ہوئی. لوگوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں, کوئی قائد نہیں, کوئی بتانے والا نہیں. اس درمیان لوگ انسان تو رہا, انسانیت ختم ہو گئی. آدمی تو رہا, آدمیت ختم ہو گئی. شعور زندگی لوگ بھول گئے. آداب بندگی کس کو کہتے ہیں سب بھول گئے. نفس کے غلام ہو گئے. کوئی بھی ایسا ناجائز کام نہیں تھا جو لوگوں نے کرنا شروع نہ کیا, کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں, کوئی رہبری کرنے والا نہیں. پوری دنیا خالی ہے, کسی نبی کا وجود دنیا میں بظاہر نہیں. ہر آدمی اپنے نفس کا غلام ہو گیا اور پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا. سب سے جو زیادہ نظام خراب ہوا وہ عرب کا خراب ہوا. اتنا خراب ہو گیا, اتنا خراب ہو گیا کہ وہاں جو لوگ زیادہ شراب پیے اسے عزت والا کہے, جو جتنا ظلم کرے اس کو لوگ عزت دیں. وہی عرب کی سرزمین ہے جہاں بیٹیاں پیدا ہوں تو زندہ اسے دفن کر دیا جائے. وہی عرب کا ماحول تھا کہ لوگ جوا کھیلتے کھیلتے اپنی بیویوں کو داؤ پہ لگا دیتے تھے. وہی عرب کا ماحول تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو لوگ اسے آبادی سے دور غیر آبادی میں لے جا کے ایک تاریک تنگ مکان میں رکھ دیتے. سال بھر تک بغیر نمک کے اسے کھانا کھلایا جاتا. اسے سمجھا جاتا تو منحوس ہے جس کی وجہ سے تیرا شوہر مر گیا. 1 سال کی مدت کے بعد اس عورت کو نکالا جاتا, گدھے کے ننگے پیٹھ پہ بٹھا کر سارے شہر میں گشت کرایا جاتا. اسے ذلیل و خوار کیا جاتا. عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا. عورت کا کوئی وقار نہ تھا. ایک عورت جب امید سے ہوتی تو وہ کانپنے لگتی. اگر بیٹا ہوگا تب تو ٹھیک ہے, اگر بیٹی ہوئی تو مجھے بھی لوگ لان تان کریں گے. بیٹی تھوڑی بڑی ہوگی تو یہ ظالم باپ جا کر کے دفن کر دے گا. ایسا عرب کا ماحول ہو گیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا تاریخ ہے, لیکن دوستو عرب کا جو ماحول ہے اس کو آپ توجہ کے ساتھ سن لیں. عورتوں کا کوئی حساب نہیں, غریبوں کے کوئی وقار نہیں, یتیموں کی کوئی حیثیت نہیں. اتنا خراب ماحول ہو گیا تھا. ایسے عالم میں آپ سنیں گے لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے, ننگا ہو کر کے کرتے تھے, ننگا ہو کے کعبہ کا طواف کرتے تھے. اور خود حرم میں کعبہ شریف کے مسجد حرام میں اللہ اللہ 360 بت نصب تھے. لوگ ہر ایک کام کے لیے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے. بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا, غریبوں پہ ظلم ہو رہا تھا. لیکن کب تک تمام بیواؤں کی آہیں اکٹھی ہو گئی, تمام یتیموں کی دل کی آواز اکٹھی ہو گئی, زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی سسکیاں اکٹھی ہو گئی اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی, مولا تو نے پیدا کیا ہے تو ہمیں جینے کا موقع عطا فرما. مولا میرا کیا قصور ہے کہ ہمیں جینے نہیں دیا جا رہا ہے. مولا میری کیا خطا ہے کہ سب لوگ جیتے ہیں لیکن ہمیں جینے نہیں دیا جا رہا ہے. مولا کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا, کب تک یہ ستم کا پہاڑ ٹوٹتا رہے گا, کب تک غم و آلام کی برسات ہوتی رہے گی. یہ بیواؤں کی حیثیت کیا ہے, یہ بچیوں کا زندہ رہے, بچیوں کو لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں. تمام بچیوں دفن زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی سسکیاں بیواؤں کیا ہے, غریبوں کی دل کی آواز اکٹھی ہو گئی اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور رب کی رحمت کو پیار آیا. مہینہ ربیع الاول کا آیا, دن سوار کا آ گیا, مکہ کی سرزمین پہ آمنہ کے آنگن میں احمد مختار آ گئے. لاجواب نعرے تکبیر, نعرے رسالت, احمد مصطفیٰ شان رسالت. I don't have time, بہت جلدی میں ہوں, اس لیے کہ ہمارے اسد بھائی کو بھی پڑھنا پورا جلسہ باقی ہے. میں جلدی جلدی وہاں پہنچ رہا ہوں. میرے بھائی میرا سلام کہہ دیجئے, ابھی سلام کہہ دیجئے. ارے سلام پہنچانا بھائی, دیکھیے نا ساتھ چل رہی ہیں. السلام علیکم, ہلو, سو جاؤ میرے بھائی, سو جاؤ سو جاؤ. اتنا مزہ کہاں آئے گا, اس کا مطلب حضرت بہت اچھا اس کو لگ رہا ہے, اس لیے تو نیند آ رہی ہے نا بھائی. سبحان اللہ. سرکار آ گئے, زندہ باد. سرکار آ گئے, بہار آ گئی, سرکار آ گئے. اگر ریئل ہے تو منہ کھول کے بولیے, فرشتے گواہ ہوں گے سرکار آ گئے.
ایسے ہی بہار آئی تھی. لیکن ہم پہلی بہار ہم دکھلا رہے ہیں, لیکن آواز تو بڑھائیے. سرکار آ گئے. اب کیسی بہار آئی وہ میں بتا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک تو پہلے یہ ہوا کہ جتنا بت تھا, جتنا بت کعبہ میں بھٹا بھٹ گرنے لگا. کوئی کا ہاتھ ٹوٹ رہا, کسی کا پاؤں ٹوٹ رہا ہے, سر کے بل پاؤں گرتا جا رہا ہے. عبد المطلب طواف کعبہ میں تھے, سوچنے لگے یہ ہوا کیا زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ کعبے سے آواز آتی ہے, او عبد المطلب زلزلہ نہیں آیا ہے, یہ جو گر رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آمنہ کا لال آ گئے. سرکار آ گئے. ارے سرکار آ گئے. بس منہ کھول لیجئے, سرکار آ گئے. اب کیسی بہار آئی سنیے. اب دوسری بہار میں بتا دے رہا ہوں. دوسری بہار, چونکہ جس کو بچہ ہوتا تھا, بیٹی ہوتی تھی تو اس کا منہ لٹک جاتا تھا, بہت بری حالت ہو جاتی تھی. جی ہاں, لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی, سبحان اللہ. آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو میں خود سبحان اللہ کہہ لے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار آ گئے. اب کیسی بہار آئی اس کو سنیے نا. جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی, پورے عرب میں جن عورتوں کو بچہ ہوا کسی کو بیٹی نہ ہوئی, سب کو بیٹا ہی بیٹا ہو. کیوں بیٹی ہوتی تو منہ لٹک جاتا, اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کی آمد پر صرف آپ کی ماں خوش نہ ہوگی, آپ کا دادا خوش نہ ہوگا, قبیلہ بنو ہاشم کا فرد خوش نہیں ہوگا. آپ جا رہے ہیں ہر کس و ناکس کے گھر میں خوشی کا خوشی کی شہنائی. سرکار آ گئے. سرکار آ گئے. زور سے سرکار آ گئے. اب سنیے, ہم لوگ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے نہیں, اور نہیں روتا ہے تو اس کو رولایا جاتا ہے چوٹی کاٹ کے. اور جب تک بچہ نہیں روتا ہے تو اس کی ماں روتی ہے, اس کی دادی روتی ہے. کیوں؟ بچہ مر گیا ہے, بچہ مر گیا ہے, بچہ مر گیا ہے. اور جب بچہ روتا ہے تو ماں ہنستی ہے, جب بچہ روتا ہے تو دادی ہنستی ہے. بچہ زندہ ہے, بچہ زندہ ہے, سب پیدا ہوا, آپ بھی پیدا ہوئے, ہم لوگ بھی پیدا ہوئے تھے تو سب روتے ہوئے, اور نہیں روئے تو رولایا گیا چوٹی کاٹ کے. اب بچہ جو روتا ہے وہ بھی الگ آواز ہوتی ہے, کیا بھیانک آواز. ہنستے کیا بھائی, آپ روئے نہیں تھے کیا؟ ہر آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو روتے ہوئے پیدا ہو, اور آمنہ کا لال پیدا ہو امت کو یاد کرتے ہوئے پیدا. لاجواب لاجواب. اچھا اور سنیے, ہم لوگ کے گھر میں پیدا بچہ جب ہوتا ہے یا ہاسپیٹل میں ہی ہو تو غلاظت ہوتی ہے, مہک ہوتی ہے, آلودگی ہوتی ہے, بہت کچھ رہتا ہے. ہاسپیٹل میں بھی, گھر میں بھی بچہ پیدا ہو, نجاست ہوتی ہے, آلودگی ہوتی ہے, غلاظت ہوتی ہے, مہک ایسی ہوتی ہے. جی ہاں, لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو نہ آلودگی تھی, نہ غلاظت تھی, نہ بدبو تھی. میرا بیٹا آ گیا, خوشبو ہی خوشبو تھی. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں رحمت والا ہمارا نبی, رحمت والا, برکت والا, نور والا, خوشبو والا. اب ذرا برکت ہی برکت دیکھ لیجئے, چونکہ ٹائم بالکل ہو گیا, شارٹ ٹائم ہے. ایک دو برکتیں میں بتا دے رہا ہوں, میں بتا ہی دے رہا ہوں. حضرت حلیمہ سے ہی شروع کرتے ہیں. حضرت حلیمہ, جانتے ہیں حضرت حلیمہ کی غریبی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی. سن لیجئے, ہاں, ان کے پاس جو جانور تھے اس کے تھن میں بھی دودھ نہیں تھا, ان کے بچے بھی بھوکے رہتے تھے, ان کے سینے میں بھی دودھ نہیں رہتا تھا, قحط سالی کا سامنا تھا. ہاں, حضرت حلیمہ آئی مکہ میں, ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر کسی کے بچے کو میں لے بھی لوں تو دودھ کہاں سے پلاؤں گی. یہ اندر کی بات بتا دے رہا ہوں. ہاں, لیکن آ گئی ہیں ساری عورتوں, بچوں کو عورتیں لے کے چلی گئی. حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی, اب کیا کروں؟ کہا کہ خالی تو نہیں جانا ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے خاندان بنو ہاشم میں, کہا جاؤ دیکھو. حضرت حلیمہ آ گئی. اب آئی ہیں تو کیا ہوا, دروازے پہ دستک ہوئی, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا حلیمہ. کہا نام تو بڑا پیارا ہے, نام تو بڑا پیارا ہے, علم ہے اس میں. دروازہ کھلا, ہاں بھائی, آدھار کارڈ تو اس وقت تھا نہیں کہ پورا بایو ڈاٹا معلوم ہو جائے. پوچھا نام کیا ہے؟ حلیمہ. قبیلہ کیا ہے؟ بنو سعد. ارے سعادت بھی ہے, علم بھی ہے.
کہا سن لو میرے پاس ایک بچہ ہے لیکن سن لو اس کے ابا نہیں ہے، حیات ظاہری پہلے ہی پردہ کر گئے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ تو پہلے فیصلہ شوہر سے کر چکی تھی جیسا بھی ہو لے کے ہی جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے لائیے مجھے قبول ہے۔ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ لے بھی لوں گی تو میں دودھ کہاں سے پلاؤں گی، کیونکہ غریبی ہے نہیں اتنا انتظام، سینہ خشک ہے۔ حضرت حلیمہ کے سامنے لایا گیا۔ حضرت حلیمہ کو جو بیان آتا ہے وہ میں بتاؤں گا، فری میں نہیں۔ پہلے سبحان اللہ بولیے تب۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بول لو میرے، آپ لوگ بول لو میرے بھائی۔ قسم خدا کی میرے پاس ایسا ایسا شعر ہے، ایسا ایسا شعر، یہاں پہ کسی کے پاس ویسا شعر نہیں ہے، لیکن میں پڑھوں گا نہیں، میں پڑھوں گا نہیں۔ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ضرور آئیں گے وہ پڑھیں گے، لیکن پہلے اس کو سن لیجئے۔ نبی کی محبت میں سارا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے رحمت والا، برکت والا، نور والا، خوشبو والا۔ سنیے اب حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ سبز کپڑے میں لپیٹ کے آمنہ کے لال کو لایا گیا، جو ہی سرکار کو میں نے دیکھا، دیکھتے ہی حضرت حلیمہ حواس باختہ ہو گئی اور کہنے لگی بچے تو بہت ہم نے دیکھا، ایک سے ایک عمرہ کے بچوں کو دیکھا، اے حلیمہ آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرماتی ہے ہم نے ایسا حسن والا نہیں دیکھا، جمال والا نہیں دیکھا، کمال والا نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں تو دیکھی اور فریفتہ ہو گئی، چونکہ تصور سے بالا تر حسن کا مالک یہ شہزادہ تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ نبی نے اپنے آمنہ کے لال نے اپنے چشمان مبارک کو کھولا اور انہوں نے مجھے دیکھا، نبی نے اپنے چشمان مبارک کو کھولا اور مجھے دیکھا، اور دیکھتے ہی کیا ہوا؟ فرماتی ہے میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اب حضرت حلیمہ پلٹ کے جا کے اپنے شوہر کو کہتی ہے اجی سنتے ہو؟ بولا کیا ہوا؟ بولا بچے تو بہت ہم نے دیکھے، ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ کہا کیسا دیکھا؟ بول۔ اب حضرت حلیمہ کا جواب سنیے، وہ فرماتی ہے رحمت والا ہے، برکت والا ہے، نور والا ہے، خوشبو والا ہے۔ کیسے برکت والا ہے؟ کہا میرا بچہ دودھ کے مارے چلاتا تھا، اس آمنہ کے بیٹے نے مجھے صرف دیکھا ہے، میرا سینہ دودھ سے بھر گیا ہے۔ لاجواب لاجواب، برکت والا، رحمت والا۔ اب آئیے چلیے، اب تو سب ہو گیا۔ ایک بات اور یاد آگئے، نہیں چلے ہم بہت آگے چلے جا رہے ہیں۔ اب چلیے قبیلہ بنو سعد سرکار پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ہوا کیا کہ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا، کیونکہ اس وقت جو ہے راستے میں لائن ہوٹل نہیں ہوتا تھا، ڈھابا وبا نہیں ہوتا تھا، بڑا لمبا سفر تھا، بھوکے پیاسے جب گھر پہنچ گئے سرکار کو لے کے حضرت حلیمہ، تو ان کے شوہر نے کہا حلیمہ بھوک تو بہت لگی ہے، غریبی تو ہم جانتی ہو، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ کہا کہ پھر کیا کیجئے گا؟ کہ لاؤ نے ایک برتن کسی جانور بکری وکری کے تھن کے پاس لے جائیں، تھوڑا ہی دودھ آ جائے، اسی پہ گزر بسر ہوتا تھا۔ کہا کہ اسے ہی سب کے پاس دودھ نہیں ہے، کرے لاؤ تو صحیح، جو ہی کچھ ہو جائے صبر ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ۔ ایک برتن لیا، برتن، اب بھوکے پیاسے تو لمبا سفر، لانگ جرنی، لیا برتن۔ اب جو ہوا ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ برتن لیا، اب بکری کے پاس گئے، تھن میں ہاتھ لگایا، برتن بھر گیا، بھر گیا۔ آپ اپنے اعمال میں اضافہ کیوں نہیں کریں سبحان اللہ بول کر کے؟ برتن بھر گیا۔ اب حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حلیمہ کیا ہوا؟ برتن لاؤ۔ ارے دیا تو، کہا بھر گیا، لے کے آئے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، حلیمہ کیا ہوا؟ برتن لاؤ۔ ارے دیا تو، بھر گیا۔ پھر آ رہی ہے، جا رہی ہے، بھر رہا برتن۔ آخری میں کہتے ہیں حلیمہ کیا ہوا؟ برتن لاؤ۔ ارے دیا تو، بھر گیا۔ تو کہتی حلیمہ اگر ادھر برتن بھر گیا، ادھر برتن ختم ہو گیا، برتن ختم ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی اکٹھے ہو کے کہتی ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ کل تک دودھ ختم ہوتا تھا، برتن خالی رہتا تھا، آج دودھ کی نہر جاری ہو گئی ہے، گھر کا برتن ختم ہو گیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ برکت والا، رحمت والا، ہمارا بول کے برکت والا، ہمارا نور والا، خوشبو والا۔ آپ سنیے
سنیے یہیں پہ میں ذرا سا رک جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہی میں پہنچ جاؤں گا۔ برکت والا ہمارا نبی ہے، ان کا نام لے تو برکت۔ حضرات نبیوں میں تمام نبی لاجواب ہیں، تمام نبی لاجواب، تمام لاجواب نبیوں میں کوئی تو ہوگا جو سب سے اعلیٰ ہوگا، کوئی تو ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث و قرآن کی روشنی میں کہہ دیا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، تمام نبیوں میں اعلیٰ، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن شریف۔ کون سی کتاب ہے؟ یاد ہے نا؟ تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان شریف۔ اوکے اوکے۔ تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز۔ کون سی عبادت ہے؟ زور سے بولیے۔ اب سنیے، روزہ کسی کسی کو رخصت ہے کہ بعد میں رکھنا، بیمار ہے کھا لو بعد میں رکھو گے، صحت یاب ہو جاؤ گے تب، مسافر ہو تکلیف ہو رہی ہے بعد میں روزہ رکھنا، حج سب نہیں کرے گا، غریب ہے چھٹی، غریب ہے تو چھٹی، سب نہیں کرے گا حج۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سب حج نہیں کرے گا، غریب نہیں کرے گا، جو امیر ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ سب نہیں دے گا، غریب ہو چھٹی، جو امیر ہے وہی دے گا۔ لیکن نماز، امیر ہو غریب ہو لنگڑا ہو لولا ہو شہر کا ہو دیہات کا ہو حافظ صاحب ہو کافی صاحب ہو بیٹا ہو بیٹی ہو پوتا ہو پوتی ہو لڑکا ہو لڑکی ہو کمارا ہو شادی شدہ ہو لڑکی ہو یا لڑکا ہو داماد ہو یا بہو ہو یا ساس ہو، نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہر مسلمان کو ان کے وقتوں پہ نماز ادا کرنا فرض ہے، بے شک فرض ہے۔ اب سنیے، جلسے کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے نماز کا سوال ہوگا، پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تاج الشریعہ کمیٹی والوں کو بلایا جائے گا حشر میں، ادھر آؤ۔ کیوں کیوں؟ اس لیے نہیں سوچئے گا کہ بھیڑ بڑی ہوگی تو میرا کیا ہوگا، بہت بھیڑ ہوگی بچ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔ اب وہاں پہ کمیٹی والوں کو بلایا جائے گا، تم لوگ جلسہ کیے تھے تو ہاں کیے تھے۔ اب اللہ پوچھے گا نماز پڑھے تھے؟ نماز پڑھے تھے؟ پانچوں وقت کی نماز پڑھے تھے؟ اگر نہیں پڑھتے تو کیا جواب دیں گے؟ آپ ہو یا میں کوئی بھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جلسہ کرانا سال میں ہے، جلسہ سالانہ ہوتا ہے، نماز تو روزانہ ہوتی ہے، نماز روزانہ پڑھنا ضروری۔ لاجواب لاجواب یا رسول اللہ زندہ باد۔ حضرات سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت پیسہ آتا ہے میرے پاس رکتا نہیں ہے، تو فیویکوئک لگا لو، پیسہ نہیں جائے گا ادھر ادھر۔ پیسہ آتا ہے خرچہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ سن لو، ایک حدیث پاک سنا دوں، اجازت ہے سبوں کی؟ تو محبت سے پہلے سبحان اللہ بولیے تھا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سنیے اردو میں بیٹھ کے۔ سرکار فرماتے ہیں جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، اس کا مال بھی برباد ہو گیا۔ اب مسلمان نماز چھوڑ کے چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، مسلمان چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ کے ہمیں کامیابی ملے، امپوسیبل، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز کیا ہے، کوئی حیدر کرار سے پوچھے نماز کیا ہے، کوئی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے نماز کیا ہے، کوئی کربلا کے تاجدار امام حسین سرکار سے پوچھے نماز کیا ہے، کوئی سرکار غوث اعظم سے پوچھے نماز کیا ہے، سرکار مجاہد ملت سے پوچھے۔ اے مجاہد ملت سرکار کے ماننے والوں، ارے یہ مزاج لے کے جاؤ، جلسہ ہو یا نہ ہو، فاتحہ ہو یا نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نماز سے غافل، جانتے ہیں
आला हज़रत सरकार नमाज की कैसी पाबंदी करते थे आपको मालूम है? डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में बता दे रहा हूं। हुजूर आला हज़रत सरकार के पास कोई आदमी दावत देने जाता तो आप क्या करते जानते हैं? पहले फरमाते कहां दावत है, किस शहर में, तो वहां। उसके बाद देखते जहां से मैं सफर करूंगा वहां पहुंचूंगा, कितनी नमाजें रास्ते में नमाज का टाइम हो रहा है और कहाँ किस नमाज का टाइम हो रहा है, कहाँ किस नमाज का टाइम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं सफर करूंगा जलसे के लिए नमाज कज़ा हो जाए। जब पूरी सेटिंग हो जाती हर जगह के नमाज का टाइम टेबल, उनको तो अल्लाह ताला ने नवाजा, तब मालूम कर लेते, अब देख लेते कि मेरी नमाज कहीं भी कज़ा नहीं होगी तो दावत लेते, वरना दावत नहीं लेते। दावत नहीं लेते, जलसों के लिए नमाज कज़ा न करते। एक मर्तबा तो नमाज के लिए आपने पूरे एक बॉगी को बुक कर लिया था। हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, नमाज का एहतिमाम नहीं, हमें लोग ताना दे रहे हैं, नमाज का कोई ख्याल नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो चेहरा चमकेगा, नमाज पढ़ो रोजी में बरकत होगी, नमाज पढ़ो औलाद साले हो जाएगी, नमाज पढ़ो रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे, नमाज पढ़िए हश्र में मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे। याद रखिएगा कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। मुझे ये खौफ नहीं है कि मैं जज्बाती खिताब करूं और ताकि मुझे लोग दावत दें, नहीं, मैं कभी भी आऊं आला हज़रत सरकार के मसलक का मानने वाला हक बोलेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दिया, मेरा भाई नमाज का पाबंद हो गया, जलसा भी कामयाब, मेरा आना भी कामयाब। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, रहमत वाला हमारा नहीं, रहमत वाला, बरकत वाला हमारा, नूर वाला, खुशबू वाला। अब हुआ क्या वो सुन लीजिए। खुशबू वाला के बारे में तो जानते हैं, नबी जिधर से जाते वो गलियां मुअत्तर हो जाती। और नूर वाला, अब सुनिए हुआ क्या कि हजरत हलीमा के घर का नक्शा ही बदल गया। मोहल्ले की सारी औरतों ने मीटिंग किया, जी मीटिंग किया। मीटिंग क्या किया कि बताओ तो हलीमा आजकल कौन सा चिराग जलाती है? रोशनी उसके घर से बहुत निकलती है। आप कब बोलिएगा मेरे भाई, कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? क्या ठीक है। हजरत हलीमा को बुलाया गया, अब पूछा गया अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आपसे क्या ना दोस्त, आंखों में खुमार है, इधर निसार है, मेरे भाई सोना मत, सोना मत, सोने नहीं दूंगा, इसके लिए गोली चल जाए, कुछ भी हो जाए, सोने नहीं दूंगा। अपने मसलक से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। और सुन लीजिए, आप लोग यूट्यूब देख करके मौलाना शायर को बुलाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे सुनिए, इंतखाब कीजिए, लेकिन उसके बाद मकामी आलिम से राब्ता करके पूछिए ये रजा वाला मुकर्रिर है कि नहीं। आला हज़रत का बागी तो नहीं है, सरकार ताजुल शरिया का बागी तो नहीं है, हटा के फेंकिए ऐसे मुकर्रिर को। हमें शायर भी चाहिए तो रजा वाला, खतीब चाहिए रजा वाला, मस्जिद का इमाम भी चाहिए रजा वाला, माइक वाला भी चाहिए साबिर रजा। सुनिए हजरात, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं, एक से एक जलवे रहते हैं, आप लोग सीधे साधे बोला लेते हैं, वो अंदर से आला सरकार का मुखालिफ रहता है, सरकार ताजुल शरिया का मुखालिफ रहता है। मालूम कीजिए और उसको 440 का करंट लगा के खड़गपुर से ही रवाना कर दीजिए, कह दीजिए वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद।
اور سنیے حضرات، ڈنکے کی چوٹ پہ جناب اسد اقبال صاحب کے حوالے سے میں پڑھ دے رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس کا معنی الگ نکالتے ہیں۔ کسی کا نام لے لیجئے تو لوگ سوچتے ہیں اس کو پیسہ دینا ضروری ہے اور لوگ دیتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کیجئے گا، نہ 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 نہ، اللہ فوت گواہ ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں جو شعر سنا رہا ہوں وہ ایسا شعر کہ آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے، ایسا شعر آپ نہیں سنے ہوں گے، اسی لیے میں سنا رہا ہوں۔ جو حقیقت میں قادری ہوگا، جو حقیقت میں قادری ہوگا، وہ تو ہر حال جنتی ہوگا۔ جو حقیقت میں قادری ہوگا، وہ تو ہر حال جنتی ہوگا۔ فخر ازہر سے کیوں چڑھے گا وہ، فخر ازہر سے کیوں چڑھے گا وہ، جو بھی سچا بریلوی ہوگا۔ لاجواب لاجواب زندہ باد۔ زندہ باد۔ جو بھی سچا بریلوی ہوگا۔ پورا مجمع بالکل ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے بولے، رحمت والا ہمارا نبی، نور والا۔ حضرت حلیمہ نے میٹنگ کو بلا کے میٹنگ کیا، ساری عورتوں نے اکٹھی اپنے آپ کو کر لیا، ساری عورتیں اکٹھی ہو گئیں، اور اکٹھی ہونے کے بعد پوچھا، حلیمہ ہاں بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ حلیمہ یہ بتاؤ کہ پہلے تمہارا گھر روشنی کو ترستا تھا، آج کل تیرے گھر میں تو نور کی برکھا ہو رہی ہے، تیرا گھر بقعہ نور بنا ہوا ہے، تیرے گھر سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، کون سا چراغ جلاتی ہو، کون سا روغن ڈالی ہو، کون سا تیل یوز کرتی ہو؟ حضرت حلیمہ مسکراتی رہی، آپ بھی مسکرا لیں، سبحان اللہ بول لیں، مسکراتی رہی۔ جب اسرار پیہم ہوا، تکرار جب کر دیا، حلیمہ بتاؤ، اتنا الٹ پھیر، اتنی چینجنگ، اتنی ترمیم، اتنی تبدیلی، جو ترسے آج اس کے گھر میں نور برسے۔ حلیمہ معاملہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت حلیمہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، یہ تو بات راز کی تھی، میں نے کسی کو بتایا نہیں، بغیر پوچھے کیوں بتاؤں؟ آج تم لوگوں نے مشورہ کیا، مجھے بلایا، تو آج میں حقیقت سے پردہ اٹھا دے رہی ہوں۔ کہا بتاؤ؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں، سنو، حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے چراغ جلاتی تھی، اب تو چراغ جلانا بند کر دیا ہے، اب میں چراغ نہیں جلاتی ہوں۔ تمام عورتوں کی عقل معاف ہونے لگی ہے۔ حلیمہ کیا کر رہی ہو؟ دماغ پھٹے گا، عقل قبول نہیں کر رہی ہے۔ چراغ گل ہو جائے تو روشنی کیسی، چراغ بجھ جائے تو اجالا کیسا؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے، یہی تو بات ہے میں بتانا چاہتی ہوں، صحیح ہے میں نے چراغ جلانا بند کر دیا، کہ اجالا کیسا ہے، روشنی کیسی ہے، نور کیسا ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے، سنو، اصلیت یہ ہے، جب سے آمنہ کا لال میرے گھر میں آیا ہے، چہرہ اتنا چمکتا ہے، کسی چراغ کی ضرورت ہے۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، نور والا، برکت والا، ہمارا نبی، رحمت والا۔ مدرسہ گلشن تاج الشریعہ قائم ہوا ہے کہ تھا؟ قائم ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتا دے رہا ہوں، دنیا کا کتنا بڑا خطیب ہو، جتنا بڑا خطیب ہو، جتنا بڑا کوئی بھی ہو، لیکن اصل دین کا خادم وہی ہے جو مدرسے میں رہ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جو مدرسہ چلاتے ہیں، جن کا تعاون رہتا ہے، خواہ کمیٹی کی صورت میں ہو یا اساتذہ کی صورت میں، اصل دین کے خادم وہ ہے۔ مدرسوں سے اسلام کا وقار بحال ہے، بے شک، مدرسوں سے ابھی سمجھئے کہ اسلام کی رونق قائم ہے، مدرسے سے ابھی قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہے، ورنہ مدرسے کے دروازوں پہ تالا لگ جائے تو یہود و نصارہ کا جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کے بچے فقط ووٹر لسٹ میں مسلمان رہیں گے، لیکن عادت و اعتبار ہو، جینے کا سلیقہ ہو، یہودی رنگ میں رنگتا ہوا نظر آئے گا۔
یہ مدرسہ کی برکت ہے، مدرسہ والوں کا احسان ہے کہ یہ خطیب مل جاتا ہے، یہ امام مل جاتا ہے، یہ شاعر مل جاتا ہے، یہ نعتخواں مل جاتا ہے، یہ مدرسے کی برکت ہے۔ مدرسہ نہ ہو تو رمضان میں پورا قرآن کون سنائے گا؟ مدرسہ نہ ہو تو امام کون بنے گا؟ حضرات یہ مدرسے کی برکت ہے۔ ضرورت ہے اس دور میں ہر گاؤں میں، حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا کیا پوچھنا، جہاں قدم رکھ دیا مدرسہ بنا دیا، جہاں قدم رکھ دیا وہاں مدرسہ بنا دیا۔ اب کیوں؟ وجہ جانتے ہیں، جس گاؤں میں مدرسہ قائم ہو جاتا ہے اس گاؤں کا اکثر آدمی خوشحال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس گاؤں میں مدرسہ قائم ہو جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا ایمان عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس گاؤں میں مدرسہ نہیں وہ گاؤں جو ہے یتیم کی طرح نظر آتا ہے۔ جب مدرسہ ہو جاتا ہے روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ میرے گفتگو کا لب لباب یہ ہے، جلسوں میں آپ خرچ کرتے ہیں کیجئے، لیکن مدرسے کی طرف توجہ دیجئے، مدرسوں کی طرف توجہ دیجئے، اپنے امام کی طرف توجہ دیجئے، اپنے مؤذن کی طرف توجہ دیجئے۔ کبھی کبھی اپنے امام سے مؤذن سے مصافحہ کر لیا کیجئے کچھ نذرانہ لے کے، اتنا سوچ کے کہ ہم نے فلاں جلسے میں مقرر کو اتنا لٹایا تھا، اپنے امام کی خدمت کر لیں۔ مدرسے میں اپنے بچوں کو پیش کریں، بچوں کو پڑھائیں، اور مدرسہ گلشن تاج الشریعہ اس کو تقویت ہے۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں بھی ایک مدرسے کا خادم ہوں۔ الحمدللہ میں صرف یوں ہی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں بھی گاؤں گاؤں جا کر کے دھان بھی اصولتا ہوں۔ جی ہاں میں اصولتا ہوں، چونکہ معلوم ہے ہمارے اسلاف نے یہی بتایا ہے، ہمارے اسلاف نے یہی بتایا۔ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ چندہ خور ہے، چندہ کھاتا، یہ کھاتا وہ کھاتا ہے، لیکن میں اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں۔ ہمارے اکثر علماء کو لوگ کہتے ہیں، لیکن جو اچھے عالم ہیں، خدا رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہی کہتے ہیں بیٹا جتنا بولنا بول لو، لیکن دیکھنا عشق کا انعام بروز محشر ہم رضا خانی ہی کوثر کے کنارے ہو۔ میں گزارش و التماس کرتا ہوں، I don't have time، ہمارے اسد بھائی بھی باقی ہیں، تمام لوگ ہیں، بہت اچھا آپ نے سنا ہے۔ رحمت والا، آپ لوگ تھک گئے، میں ہی چلا کے بول رہا ہوں، رحمت والا ہمارا نبی، برکت والا، ہمارا نبی، اپنے مسجدوں کو مدرسوں کو رجسٹرڈ کروائیے، اور اس میں ایک نوٹ لکھ دیجئے کہ قیامت تک اس مسجد میں کوئی وہابی دیوبندی نماز نہیں پڑھا سکتا، نہ امام رہے گا نہ مؤذن رہے گا، وہی امام مؤذن رہے گا، اور کمیٹی میں وہی لوگ رہیں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ مدرسے کی جب رجسٹر کروائیے تو اس میں کالم رکھیں مدرسے کے لیے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ایسے دقیانوس گھوم رہے ہیں کہ آپ کے رنگ میں خود کو رنگ کر کے آپ کے گھر تک پہنچیں گے، آپ کی مسجد پہ قبضہ کریں گے، فاتحہ بھی کریں گے، درود بھی کریں گے، ہاں کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا نام بھی لے لیں گے۔ جب اپنا بنا لیں گے تو اعلیٰ حضرت سے دور کر دیں گے، اور جو اعلیٰ حضرت سے دور ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا، جو اعلیٰ حضرت سے دور ہو گیا اسے منزل نہ مل سکی۔ اس لیے ضروری ہے اپنے مسجد مدرسوں کو بچائیں، ایسا کر کے جائیے قلم کی بنیاد پر کاغذی طور پہ کہ گاؤں میں ایک بھی سنی مسلمان رہے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا سپریم کورٹ کو ہلا کر کے اپنے مسجد کو بچاتا ہوا لگا۔ واہ واہ، اس کام پہ دھیان دیجئے گا، اور کوئی بیٹا کچھ بولے بولنے دیجئے، لیکن ہم لوگ کو یہی بولنا ہے، رحمت والا۔ آپ لوگ کب بولیے گا؟ مرنے کے بعد بول لیجئے، رحمت والا، رحمت والا، ہمارا نبی، برکت والا۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، انسان خطا ہو ہی جاتی ہے۔ I don't have time، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ انگلش بہت زیادہ میں بول دیا ہوں، پھر کبھی آنا ہوا تو میں بتا دوں گا، لیکن آپ لوگ گواہ رہیے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ لوگ۔ لیکن میرے بھائی نماز ضرور پڑھیے گا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، قسم خدا کی نماز پڑھیے۔ اگر نماز چھوڑ دیجئے گا میدان محشر میں ملاقات ہم سے ہوگی آپ کی، یہ سب لوگ رہیں گے ایک ہی جگہ رہیں گے، یہاں مرے کہیں بھی، دفن کہیں بھی ہوں، حشر میں اکٹھا رہیں گے۔ پوچھے کیسے؟ پوچھے نا بھائی، پہلے سبحان اللہ بولے گا تب بتاؤں گا۔ جہاں پہ سرکار مجاہد ملت ہوں گے وہاں پہ حبیبی ہوگا، جہاں پہ اعلیٰ حضرت ہوں گے وہاں پہ رضوی ہوگا۔ تو حبیبی رضوی اکٹھے نہ رہے گا، ہم بھی رہیں گے آپ بھی رہیں گے،
اب پھر پوچھیں گے ہاؤ آر یو، کیسے ہے؟ حضرات بہت عجیب منظر ہوگا وہ، میں بتا نہیں سکتا. یہ جبہ اترا ہوگا، یہ امامہ اترا ہوگا، حالت عجیب ہوگی، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا. ہمارے اسلاف نے یہی بتایا ہے، رہو دنیا میں انتظام کرو قبر و حشر کا. نماز کی پابندی کیجئے گا ورنہ پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سب لوگ بآواز بلند پڑھیں استغفر اللہ ربی ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہم لوگ کی توبہ قبول فرمائے. آمین. کلمہ شریف زور سے پڑھیے، پنڈال پھٹے، مائک پھٹے، کلیجہ پھٹے، دانت ٹوٹے، مر جائے، زندہ رہے، کچھ بھی رہے، لیکن کلمہ پڑھتے پڑھتے زندہ رہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جائے. اس سے اچھی زندگی کا کیا پوچھنا. نہ اس سے اچھی حیات ہو سکتی ہے، نہ اس سے اچھی موت ہو سکتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. ہم تو آپ کا امتحان لے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں بھی کم ہوں کیا آپ سے؟ ڈبہ کا دودھ نہیں پیا ہوں، میں بھی اماں کا دودھ پیا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. خوبصورت خطابت حضرت علامہ قاری نثار صاحب. بیان دوستوں کے واسطے تنویر ہے، دشمنوں کے لیے مثل تیر ہے. آپ کا حسن خطابت سن کے یہ کہنا پڑا، آپ سے بھی خوبصورت آپ کی تقریر.